أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، ذکر کو کرنے کی خدا نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. مجلس اصال ثواب ہے، مرحوم و مغفور کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے اور مرحوم کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ملک کی دوسری آیت جو تلاوت فرمائی، اس کے حوالے سے میں چند طالب علمانہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا موت و حیات کے حوالے سے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن کریم میں فلسفہ موت اور حیات انسانی کا ذکر فرمایا. موت کے حوالے سے میں چند چیزیں بیان کروں گا کیونکہ مختلف آراء، مختلف نظریات، مختلف تھیوریز، مختلف آئیڈیالوجیز موت کے اوپر، حیات کے اوپر موجود ہیں، انسان کے اوپر موجود ہیں، انسانی زندگی کے اوپر موجود ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس موضوع کو اتنا کھول نہیں سکتے وقت کی تنگی کی وجہ سے. میں صرف آپ کی خدمت میں اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلام کے نقطہ نگاہ سے جو انسان کے حوالے سے یا موت و حیات کے حوالے سے جو قرآن و اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا، میں چند اس میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کہ دیکھیں، موت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ایک رائج تصور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت انسان کو ختم کرتی ہے، موت انسان کو فنا کرتی ہے، موت انسان کو مٹا دیتی ہے یا فنا کرتی ہے. حالانکہ یہ تصور درست نہیں ہے، کیونکہ موت کا کام انسان کو ختم کرنا نہیں ہے. موت کی ڈیوٹی، موت کی ماموریت، موت کا فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے موت کے سپرد کیا ہے، یا موت کی رسپانسبلٹی، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ آ کر انسان کو ختم کرتے؟ تو نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، موت کا کام انسان کو
ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرنا، ٹرانسفر کرنا۔ موت کا کام یہ ہے جو اللہ کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ مثلا ابھی ہم اس عالم میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں، اس کو قرآن کریم کی نگاہ سے عالم شہود کہتے ہیں۔ عالم شہود یا عالم شہادت اس دنیا کو کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں کہا عالم شہود؟ کیونکہ آنکھ سے نظر آتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے، مشاہدے میں جو چیز آئے وہ شہود میں شہود ہوتی ہے۔ اس عالم کو عالم شہود بھی کہا جاتا ہے، عالم مادہ بھی کہا جاتا ہے، عالم دنیا بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہے اس عالم میں۔ لیکن اس کے بعد جب انسان منتقل ہوتا ہے، انسان تو کہا جاتا ہے کس عالم میں جا رہا ہے؟ تو یہاں کے بعد جو اگلا عالم ہے جو قرآن نے اور روایات نے جو ذکر کیا، اس اگلے عالم کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، اس کا نام برزخ ہے۔ برزخ مستقل جگہ نہیں ہے، توجہ سنیے، برزخ مستقل جگہ نہیں ہے کہ وہیں پہ انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، نہیں، بلکہ ایک ٹیمپریری جگہ، ایک عارضی جگہ ہے۔ اس کے بعد جو عالم ہے برزخ، وہ ایک عارضی جگہ ہے، ٹیمپریری جگہ ہے۔ وہاں پر انسان، تمام ارواح انسانی، انسان کی روح، اصل میں یہاں ایک اور کنفیوژن کلیئر کرتا چلوں، توجہ سنیے گا کہ یہاں ایک کنفیوژن اور ہے، وہ کنفیوژن کہہ لیں اس کو یا مختلف نظریات کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باڈی، یہ بدن انسان، بعض ایسی تھیوریز موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ بس یہ جو باڈی ہے، یہ جو بدن ہے، یہ انسان ہے، لیکن نہیں، یہ باڈی، یہ بدن، یہ جسم انسان کی ضرورت ہے، یہ خود انسان نہیں۔ انسان روح ہے، جس کو روح کہا گیا، اصل انسان روح ہے، اور وہی روح ٹرانسفر ہوتی ہے آگے مختلف عالم کے اندر۔ اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اسی روح کو انسان کہتے ہیں، انسان۔ اچھا میں جب بھی اب انسان کہوں تو آپ کے ذہن میں روح آنی چاہیے، ابھی باڈی کا تذکرہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جو روح ہے، یہ جو انسان ہے، یہ کیا اسی عالم میں تھا؟ کیا میں اور آپ اسی دنیا کے باشندے ہیں؟ یہیں پہ ہیں پہلے سے؟ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ بھئی ہم کہیں سے آئے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے نا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بھئی میں کہیں سے آیا ہوں اور مجھے وہیں پر جانا ہے، اللہ کی جانب سے ہوں میں۔ اِنَّ لِلَّهِ، میں کسی عالم سے آیا ہوں، میں کسی اور دنیا سے آیا ہوں، اس دنیا کے اندر۔ اچھا کیا کرنے آیا ہوں؟ پھر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بات چیت ہے۔ میں آیا تو یہاں پہ ہوں، لیکن میں کچھ کام کرنے آیا ہوں، ایسے خدا نے مجھے نہیں بھیجا۔ خدا نے مجھے ایسے خلق نہیں کر دیا کہ بس جاؤ اور جا کر تھوڑا سا گھومو پھرو اور کھاؤ پیو اور افزائش نسل کرو اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو کے آ جاؤ۔ نہیں، میرا کوئی ہدف ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اسی ہدف کو میں نے پہچاننا ہے، اسی ایم کو مجھے پہچاننا ہے۔ توجہ سنیے گا، کیونکہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں تمام انسانوں کی، یا کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی، کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی نگاہ سے انسان، کہ انسان کیا ہے، انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، انسان کیا کرنے آیا ہے، انسان کہاں سے ہے اور اس کو کہاں جانا ہے۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی نگاہ سے انسان کی، کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی، کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی ہے انسان کی۔ بس ازان محترم توجہ سنیے گا، مختصر وقت ہے، میں اس لیے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ بڑا ایک کھولنے والا ٹاپک ہے، بڑا مفصل ٹاپک ہے، لیکن توجہ سنیں، انسان یعنی روح، میں کہیں سے آیا ہوں، اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اور مجھے جانا بھی وہیں ہے، قرآن کہہ رہا۔ اسی کی تشریح میں ایک جملہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل مولا علی علیہ محمد۔ السلام فرماتے ہیں، توجہ سنیے گا، مولا علی کی یہ جملے یاد کر لیں، ہر ایک انسان کو یاد ہونے چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں یرحم اللہ عمرن، اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر، اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جس کو 3 سوالوں کے جواب آتے ہیں، 3 questions، ان کے آنسرز، جواب ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ 3 سوال، یہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جس کو 3 سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ کون سے یہ 3 سوال؟ مولا علی فرماتے ہیں من عین فی عین الی عین،
من آئینہ میں کہاں سے ہوں، من آئینہ فی آئینہ میں کہاں کے لیے ہوں، الا آئینہ میں اس وقت کہاں ہوں. امام علی علیہ السلام کا یعنی 3 سوالوں کے جواب آتے ہو، مجھے پتا ہو بھائی میں کہاں سے ہوں، میں کہاں کے لیے ہوں اور اس وقت کہاں ہوں. جیسے فرض کریں اگر میں کراچی کا رہنے والا نہیں ہوں، یہاں آیا ہوں کسی کام سے آیا ہوں، جاب کے سلسلے میں آیا ہوں، بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کسی بھی کام سے آیا ہوں، تو پھر میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، بلکہ میں کسی کام سے یہاں آیا ہوں. جب وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر مجھے واپس جانا ہے جب وہ مکمل ہو جائے گا. اس لیے یہی جملے مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کہیں سے ہو، کہیں سے آئے ہو اور وہیں تمہیں جانا ہے. اچھا اس وقت کہاں ہے؟ یہ تیسرا سوال جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی جانب ہی جانا ہے، تو ان 2 سوالوں کے جواب تو ہمیں مل گئے. تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال بڑا اہم ہے. الا آئینہ اس وقت کہاں ہو. اچھا اب کسی سے بھی پوچھا جائے اس وقت کہاں ہو تو مولا علی یہ نہیں پوچھ رہے کہ زمین پہ کہاں رہ رہے ہو، ایڈریس نہیں پوچھ رہے. ابھی پوچھا جائے بھائی اس وقت کہاں ہو تو سب کہیں گے ہم ڈی ایچ اے فیز 8 میں، ابھی اس وقت ہم ڈی ایچ اے فیز 8 میں. تو نہیں، یہاں ایڈریس نہیں پوچھا جا رہا بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے جس کام کے لیے آئے تھے اس کام کو مکمل کرنے میں ابھی کہاں تک پہنچے، اس کام کو، اس مقصد کو. مثال کے طور پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی کے اندر، کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے پاس، یا مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، میڈیکل پڑھ رہا ہے، تو میڈیکل جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ان پروسیس ہے، ابھی ڈاکٹر بنا نہیں ہے، ان پروسیس ہے، مراحل میں ابھی پڑھ رہا ہے. مثلا پہلا سال ہے، دوسرا سال، تیسرا سال، ابھی وہ مکمل بنا نہیں ہے. تو کیا پوچھتے ہیں جیسے وہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے تو گھر والے یا رشتہ دار یا جاننے والے ریلیٹیوز یا تمام لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ابھی کہاں تک پہنچے ہو، گجرات ہے کہاں تک پہنچے ہو. تو وہ تو یہ نہیں کہتا کہ میں، وہ یہ کیا بتائے گا اسٹوڈنٹ، کیا جواب دے گا کہ میں ابھی فلاں جگہ پہنچا ہوں. نہیں، وہ اسٹوڈنٹ کہے گا کہ بھائی میں ابھی تعلیم، اس سے پوچھا جا رہا ہے جس تعلیم، جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، جس ایجوکیشن میں آپ بڑھ رہے ہیں آگے، اس میں کہاں تک پہنچے. تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں ابھی میرا فلاں ایئر ہے، اس سال ابھی میری اتنی مثلا 30% ہو گئی ہے، 20% ہو گئی ہے، ابھی میری 50% تعلیم ہو گئی، یہ جواب دیتا. تو مولا علی علیہ السلام عزیزان محترم یہ مثال تھی، مطلب کی جانب آئے. اصل امام کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے، مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں الا آئینہ اس وقت کہاں ہو، جس کام کے لیے تم دنیا میں آئے تھے اس وقت کہاں ہو، کہاں تک پہنچے. تو اب میں اس سے قبل کے آگے بڑھوں، یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم کس کام کے لیے دنیا میں آئے، پتا تو چلے ہمیں. اے انسان کس کام کے لیے آیا دنیا میں؟ تو بس قرآن کریم کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جو میں نے ابھی تلاوت کی شروع میں، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے. الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا. خالق اللہ کس لیے کیا ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ. اب دیکھیں ایم بتا رہا ہے خدا آگے اسی آیت کے اندر، ہمیں مقصد ڈیفائن ہو رہا ہے، یہاں پہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ جو زندگی ملی ہے کس لیے ملی ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ ہم تمہیں سختی کے اندر ڈالیں. پہلے ترجمہ سنیں پھر میں وضاحت کروں. یبلوکم ابتلا سے لفظ ہے، ابتلا عربی زبان کا لفظ ہے، میں عربی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. ابتلا کہتے ہیں سختی کو، آزمائش کو، امتحان کو، ایگزام کو، امتحان کو کہتے ہیں عربی زبان میں ابتلا. اسی سے لفظ ہے یبلوکم. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ابتلا میں ڈالیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تمہیں امتحان میں ڈالیں گے. ایکم احسن عملا، پھر آزمائش میں ڈلنے کے بعد پتا چلے گا عمل احسن کرنے والے کتنے، بہترین اعمال انجام دینے والے کتنے ہیں، تم میں سے پتا چل جائے گا. اب توجہ سنیے گا، سوال یہ بنتا ہے وہ رحیم پروردگار ہے، وہ کریم پروردگار ہے، وہ کہہ رہا ہے آزمائش میں ڈالوں گا، ابتلا میں ڈالوں گا. تو یہ کون سی آزمائش ہے، یہ کون سی سختی ہے جس کے اندر مجھے کس کو ڈالا جائے گا؟ وجود انسانی کو، انسان کو. انسان کی بات ہو رہی ہے صاحب کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے نا، حیات، یہ ایسی آسان نہیں ہے، اس میں تم مشکلات میں بھی ڈالے جاؤ گے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاؤ گے.
امتحانات میں ڈالے جاؤ گے، پھر اس کے بعد پتا چلے گا تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون کون. یعنی ایک پروسیس سے تم گزرو گے. میں اگر آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، اس آیت کا مختصر خلاصہ پیش کروں، ایک پروسیس سے، سخت پروسیس سے گزرنے کے بعد پتا چلے گا تم میں سے مومن کتنے. قرآن کی نگاہ سے حقیقتاً تم میں سے پھر مومن کتنے ہیں. ورنہ معذرت کے ساتھ ویسے تو میں تو ابھی بنا ہوا ہوں، میں تو کہہ سکتا ہوں میں بھی مومن ہوں، لیکن نہیں. قرآن کہہ رہا ہے پہلے تمہیں چیک کیا جائے گا، آزمایا جائے گا. ایسے ہی دعوی مومنیت خدا قبول نہیں کرتا. ہم دعویٰ کریں میں مومن ہوں، خدا ایسے قبول نہیں کرتا جب تک ہم اور اس معیارات پہ نہ اتر جائے جیسا قرآن و اہل بیت ہے. اس معیارات پہ اتریں گے تو مومن بنتے. اب توجہ سنیں یہ سختی کیا چیز ہے. میں سختی کی وضاحت کر رہا ہوں، خصوصاً جوانان توجہ سنیں، بزرگان بہتر جانتے ہیں ہم سے. سختی دو طرح کی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر، کسی بھی شے کے اوپر سختی دو طرح کی ہوتی ہے. پہلے سختی کی ڈیفینیشن سنیں. دو طرح کی، ٹو ٹائپس ہیں، دو ٹائپس ہیں سختی کی. ایک سختی یہ ہے کہ جس میں شے ختم ہو جاتی ہے سختی میں جا کے، اور دوسری سختی وہ ہے جس میں وہ پروڈکٹ و شے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور پروان چڑھتی. دو طرح کی سختیاں ہو گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑی سمپل ایگزامپل ہے، توجہ سنیے گا، بہت سادہ مثال ہے. مثال کے طور پہ لکڑی کی ٹیبل یہاں رکھی ہو، آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا جائے اور کہا جائے لکڑی کی ٹیبل پہ آپ ماریں، زور زور سے ماریں، تو پھر کیا ہوگا؟ لکڑی کی ٹیبل ختم ہو جائے گی. یا آپ لکڑی کے اوپر سختی کر رہے ہیں ہتھوڑا مار مار، اس سے کیا ہوگا؟ لکڑی کی ٹیبل نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ ایک قسم کی سختی ہے. اچھا دوسری قسم کی سختی ایک اور ہے. دوسری سختی یہ ہے کہ اس کے اندر شے ختم نہیں ہوگی بلکہ اور بہترین پروان چڑھ جائے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں جیسے ابھی یہ جو جوانان بیٹھے شاید انہوں نے نہ دیکھا ہو کیونکہ واشنگ مشین کا دور ہے. واشنگ مشین ہوتی ہے، کپڑے اس کے اندر واش ہوتے ہیں مشین کے اندر. لیکن پہلے زمانے میں بزرگان بیٹھے جانتے، خواتین ہاتھ سے کپڑے جب دھوتی تھی گھروں کے اندر تو وہ کپڑوں کے اوپر جب صابن لگاتی تھی دھوتے ہوئے تو اس کو زمین پہ پٹکتی تھی زور زور سے. صابن لگا کے زور زور سے مارتی تھی، یا تو زمین پہ پٹکتی تھی یا پھر ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اتنا بڑا سا چھوٹا سا ایک ڈنڈا ہوتا تھا اور اس ڈنڈے سے اسے کپڑے کو مارا جاتا تھا. اچھا توجہ سنیے گا، یہ کپڑے کے اوپر سختی تو ہے، اور وہ جو آپ نے لکڑی کی ٹیبل کے اوپر، میز کے اوپر ہتھوڑا مار کے سختی کی وہ بھی سختی تھی، اور کپڑا دھوتے ہوئے صابن لگا کے جو اسے زور زور سے ڈنڈے سے مارا جا رہا ہے یہ کپڑے میں سختی ہے. لیکن دونوں میں فرق دیکھیں. آپ نے ہتھوڑا ٹیبل پہ مارا، اس سختی میں شے ختم ہو گئی، نابود ہو گئی، فنا ہو گئی، اینڈ ہو گئی. لیکن ادھر کپڑے کے اوپر جتنا ڈنڈا زور زور سے مارا گیا کپڑا ختم نہیں ہوا، کپڑے کا میل نکل گیا اور کپڑا نکھر کے سامنے آیا. دونوں میں فرق ہے نا سختیوں میں. اب یہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آیت بھی سمجھ آ جائے گی، خدا کا لطف بھی سمجھ آ جائے گا، خدا کا کرم بھی سمجھ آ جائے گا، خدا کا رحم بھی سمجھ آ جائے گا کہ رحیم ذات ہے وہ. توجہ سنیں، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اے انسان میں تجھے سختی میں ڈالوں گا تو خدا ہمیں ایسی سختی میں نہیں ڈالے گا کہ وجود انسانی ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ایسی سختی میں ڈالے گا خدا کہ جس میں یہ وجود انسانی جا کے ختم نہیں ہوگا، نکھر کے مومن بن جائے، نکھر کے مومن بنے گا. اب آئے ذرا توجہ سنیے گا. بعض کہتے ہیں نا، بعض ہیں جیسے بہت سارے آپ نے دیکھے، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کا دعویٰ کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں کہ بھائی ہم ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں، ہے نا. عالمی تنظیمیں بھی ہیں، ملک میں بھی آپ کے بہت ساری نظر آتی ہیں. لیکن توجہ سنیں، لیکن بہرحال ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا، ورنہ سارے مسائل وہ جو عالمی سطح پہ ہیومن رائٹس کے ان کو سارے مسئلہ انسانیت کا صرف مسلمان ممالک میں نظر آتا ہے، باقی کہیں نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک الگ میٹر ہے باہر. لیکن توجہ سنیے گا، بس اتنا سنیں کہ اس بعض لوگ ہیں ایسے سوالات کرتے ہیں لیکن ہمارے جوانوں کو پتا ہونا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رحیم کریم ہے، تمہیں سختی میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو وہاں آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ بھائی سختی یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ختم ہو جاؤں گا، بلکہ میں اس کے اندر بلکہ آسان زبان میں اور آسان کر دیتا ہوں. اس سختی کو رولز کہتے ہیں، رولز آف ریگولیشنز، قاعدے قانون اور ڈسپلن کے اندر انسان ختم ہوتا نہیں بلکہ وہ اور بہترین انسان بنتا.
مثال کے طور پہ آپ کسی ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، کہیں پہ آپ جاب کرتے ہیں، یا اسکول کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اسکول کے اندر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اسکول کے کچھ رولز ہیں یا نہیں ہیں؟ تعلیمی ادارے کے اپنے رولز ہیں نا، کہ بھائی آپ وہاں پہ بغیر یونیفارم کے نہیں جا سکتے، ایک یونیفارم ہے اس کے اندر جانا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے پڑھنا ہے، پھر بریک ہے، لنچ بریک ہے، اس کے بعد اتنے بجے سے اتنے بجے تک پھر پڑھنا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں یہ کام کرنا ہے۔ کوئی بھی ہیومن رائٹس کا علمبردار اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ تو انسان پہ سختی ہے، اسکولوں کے بارے میں کہا جاتا نہیں، لیکن جیسے کہا جائے بھائی نماز فجر سردیوں میں بھی معاف نہیں، تو کہتے ہیں یہ بہت سختی ہے، خدا تو رحیم ہے، خدا تو کریم ہے، خدا معاف کر دے گا، یہ سختی بھی کیوں ڈال رہے ہو؟ روزہ بہت سخت کام ہے، روزہ ماہ رمضان آ رہا ہے، سخت کام ہے نہیں یہ روزہ، گرمیوں میں تو زیادہ سخت ہوتا ہے روزہ، لیکن توجہ سنیں، ہم احساساتی ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے جی روزہ نہیں رکھواؤ، بچے کو نہیں رکھواؤ، کیوں؟ بچہ تو اصل بچے کو نہیں رکھواؤ، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکے گا، خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے گا، نہیں عزیزان محترم، خدا نے یہ جو عبادتیں رکھی ہیں نماز روزہ، یہ تربیت ہے انسان کی، نماز روزہ ہمارے وجود کو تیار کرنے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ روزے سے کیا ہوگا؟ روزے کی حکمت سمجھے، ذرا توجہ سنیے گا، ماہ رمضان قریب ہے اس لیے میں ذرا یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ روزہ کس لیے؟ روزے کی لاجک کیا ہے؟ روزے کی حکمت کہتے ہیں کہ روزے کا ثواب آپ نے بہت سنا ہے، روزہ رکھیں گے جنت بھی ملے گی، روزہ رکھیں گے یہ بھی نعمت ملے گی، فلاں نعمت ملے گی، لیکن میں ابھی ثواب نہیں، آپ کو لاجک بتانا چاہ رہا ہوں، روزے کی حکمت بتانا چاہ رہا ہوں، روزے کا فلسفہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہے، فلسفی کیا ہے روزے کی۔ تو توجہ سنیں، روزہ ہمارے وجود کو کے اندر ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے، توجہ سنیے گا، ارادے اور عادت، ذرا دو چیزوں پہ پہلے توجہ کریں، اس پہ غور کریں، پھر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتا ہے ارادہ۔ بہت سارے لوگ روزانہ عادت کے تحت کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، عادتیں ہوتی ہیں نا مختلف، کسی کو کوئی عادت ہے، کسی کو کوئی عادت ہے، کسی کو مثلا بہت سارے نشے کی بھی عادت میں پڑ جاتا ہے انسان، کسی کو نسوار لگانے کی عادت ہے، کسی کو کسی اور کوئی چیز کھانے کی عادت ہے، اب عادت ہو گئی۔ اچھا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ عادت ختم کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیں، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو آپ دکھا لیں، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیں، وہ بھی عادت نہیں چھڑوا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عادت کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، عادت چھڑوانے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں ارادہ رکھا، ارادہ، عزم، ول پاور۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے سب سے زیادہ دنیا میں قیمتی انسان، بہترین انسان، مولا علی کہہ رہے سب سے قیمتی انسان وہ ہے جس کا ارادہ سب سے زیادہ مضبوط۔ ارادہ ہونا چاہیے، خصوصاً جوانان سن رہے ہیں، توجہ سنیں، یہ ارادہ انسان سے سب کچھ کراتا ہے۔ ارادہ بس اپنے ذہن پہ آپ کو ایک چیز سوار کرنی ہوگی کہ میں کر سکتا ہوں، پھر آپ دیکھیں اللہ کی مدد بھی آئے گی، لیکن پہلے میں ارادہ تو کروں، کسی کام کو کرنے کا ارادہ تو کروں۔ علی صدبارہ کیٹو جا سکتا کیونکہ ارادہ تھا نا، ارادہ انسان کو لے کے جاتا ہے۔ ارادہ دیکھیں، مشکل ساری کیا ہوئی کہ آج اسلامی تعلیمات، اسلام ہمارے پاس رہ گیا، اسلام کے جھنڈے ہمارے پاس رہ گئے، تعلیمات یورپ نے لے لی، معذرت حقیقت ہے، تعلیمات دوسروں نے لے لی، اسلام کے رولز، اسلام کے ڈسپلن، اسلام کی سکھائی ہوئے قاعدے قانون وہ کفار نے لے لیا، دوسروں نے لے لیا، ہمارے پاس صرف اسلام کے جھنڈے بچے، ایک اس کا جھنڈا، ایک اس کا جھنڈا، ایک اس فرقے کا جھنڈا، ایک اس فرقے کا جھنڈا، معذرت کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ بچا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن کا مہینہ، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن ہمارے پاس کتنا ہے؟ معذرت ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے؟ زندگی میں کتنا ہے؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ہماری زندگی میں قرآن 0% میٹنگ۔ وہ جو بات ہے، ابھی بعض لوگ کھڑے ہو کے کہ مولانا صاحب اتنی تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، اتنے حافظان قرآن موجود ہیں، بہترین ہے ماشاءاللہ سر آنکھوں پہ،
لیکن قرآن رولز آف ریگولیشن، اللہ کی جانب سے جو آئین کانسٹیٹیوشن ہے وہ قرآن ہے. اللہ نے جو آئین ان مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جو نازل کیا وہ قرآن ہے. اسی قرآن سے دیکھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت ختم ہو گیا، لیکن توجہ سنیے گا. اسی قرآن سے ترقی کر کے دنیا کہاں پہنچی؟ قرآن سے. اور معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن سے وہ چیزیں نکالی نہیں، لی نہیں، سمجھا نہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مجھے رک رک کے اور تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھو. ایک چیز یاد رکھیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے، ماہ رمضان قرآن کی ریس لگانے کا مہینہ نہیں ہے کہ میں اتنے سپارے پڑھوں گا، میں اتنے پڑھوں گا، میں اتنے پڑھوں گا. نہیں، ریس لگانے کا مہینہ نہیں ہے. قرآن سمجھنے کا مہینہ، قرآن سمجھ کے وجود میں نافذ کرنے کا مہینہ، گھر میں نافذ کرنے کا مہینہ، بچے میں نافذ کرنے کا مہینہ ہے، شہر میں نافذ کرنے کا مہینہ ہے، ملک میں نافذ کرنے کا مہینہ ہے، امپلیمنٹ کرنے کا مہینہ ہے. سمجھ کے یہ نہیں کہ ہم صرف ریس لگائیں، اچھا پورا قرآن ختم کرنا ہے، صحیح ہے جی ماشاءاللہ ہو گیا، ثواب تو مل گیا، لیکن قرآن جو آئین تھا، جو کانسٹیٹیوشن تھا، جس مقصد کے لیے قرآن اللہ نے دیا تھا وہ ابھی تک ختم. اس لیے قرآن کی حکمت کو سمجھے. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. ہدایت یعنی زندگی گزارنے کے قوانین کو ہدایت کہتے ہیں. ابھی ہمیں معذرت کرا، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ہدایت شاید کوئی عجیب سی چیز ہے. ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کا سادہ سا ترجمہ زندگی گزارنے کے اللہ کی جانب سے نازل کردہ قوانین کو ہدایت کہتے ہیں. اتنی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. ہدایت یعنی قانون اللہ کی جانب سے جو نازل ہوا. بس توجہ سنیں، یہی قرآن. میں بس آپ کو ایک دو مثالیں دے کے آگے بڑھ جاؤں گا اور گفتگو تمام کروں گا. توجہ سنیں، اس قرآن سے جانتے ہیں کتنی ترقی کی ہے قوموں نے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بعض ایک ریسرچ کے مطابق، تحقیق کے مطابق ماہرین نے اسی قرآن سے، یہ قرآن آپ اندازہ کریں، یہ جو ابھی مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اسکرین اس کی کتنی چھوٹی سی ہے، جیب میں آ جاتی ہے، پاکٹ میں آ جاتی ہے اسکرین. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اسکرینیں، جب یہ مانیٹر ایجاد ہوئے تھے تو اسکرین کتنی بڑی ہوتی تھی؟ پورے ایک ہال کے برابر ہوتی تھی جب کمپیوٹر ایجاد ہوئے. لیکن ایک ٹیکنالوجی ہے، ماہرین کی اصطلاح اور ٹرمز کے اندر ایک ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے ایجاد کی. ماہرین کا کہنا ہے اس ٹیکنالوجی کا نام ہے میونیچرائزیشن. توجہ سنیے گا، مجھے لے کے کہیں آپ کو جانا ہے، توجہ سنیے گا. میونیچرائزیشن، میونیچرائزیشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ بڑی پروڈکٹ کو یہ چھوٹا کر دیتی، چھوٹا سائز کر دیتی ہے، آپ کے پاکٹ میں آ جائے. لیکن اس کے جو انٹرنل پارٹس ہیں، اندر اس پروڈکٹ کے اندر جو انٹرنل پارٹس ہوتے ہیں ان کو کم نہیں کرتے، کم نہیں کرتے. پارٹس اتنے ہی رہتے ہیں جو ایک بڑی پروڈکٹ کے اندر ہوتے ہیں، وہ چھوٹی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بس سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں میونیچرائزیشن. اچھا، جب یہ آج سے تقریباً میں زیادہ آگے بات کر رہا ہوں 50 سال پہلے کی، یا کم از کم 40-50 سال پہلے کی. آج سے 40-50 سال پہلے جب یہ ٹیکنالوجی نئی متعارف ہوئی، جب میونیچرائزیشن، تو ماہرین سے پوچھا گیا یہ میونیچرائزیشن جو ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ پتہ تو چلے نا، کیونکہ دیکھیں انسان کسی چیز کو دیکھ کے دوسری چیز کریٹ کرتا ہے. انسان فرسٹ کریٹر نہیں ہے، فرسٹ کریٹر اللہ ہے. انسان جو پروڈکٹ ہے تو پھر بناتا ہے. لکڑی ہے تو ٹیبل بناتا ہے، لکڑی ہے تو ممبر بناتا ہے، لکڑی ہے تو بناتا ہے، ورنہ لکڑی تو انسان نہیں بناتا. یعنی شے پروڈکٹ ہے، پھر پروڈکٹ سے پروڈکٹ انسان بناتا ہے، ورنہ اس پروڈکٹ کو جو اولین پہلے خلق کرتا ہے وہ اللہ ہے، ذات خدا ہے. اب تو جو سنیں، اب ماہرین سے پوچھا بھائی یہ ٹیکنالوجی آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ میونیچرائزیشن. اب یہ ان کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں. وہ کہنے لگے ہمارے ذہن میں میونیچرائزیشن مچھر کو دیکھ کے آئی. مچھر، اتنا سا حشرہ، مانسٹر مچھر. پوچھا مچھر؟ کہا کہ ہاں ہم نے مچھر پہ تحقیق کی، ریسرچ کی. دیکھیں مچھر پہ انہوں نے ریسرچ کی. کیا ریسرچ کی؟ کہنے لگے مچھر کو ہم نے جب ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا، اب ان کے جملے ماہرین کے، کہنے لگے مچھر کو جب ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک مچھر اتنا چھوٹا سا حشرہ ہے، چھوٹا سا، اس کے انٹرنل پارٹس آف باڈی
बैरूनी नहीं, अंदर। उन्होंने रिसर्च करके बताया माहिरीन ने कि एक मच्छर के अंदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी इतने हैं कि अल्लाह ने ऊंट, हाथी और घोड़े से ज्यादा एक मच्छर में रखे। यानी ये देखें क्या कुदरत का शाहकार है, इतने छोटे छोटे हजरे भी। अब वो माहिरीन कह रहे हैं, कहा कि अच्छा ठीक है, मच्छर पे आपने रिसर्च की, भाई ये आपने समझ में आया, फिर मच्छर जहन में कैसे आया? मच्छर पे रिसर्च करके, तहकीक करके टेक्नोलॉजी इजाद कर दी, मिनिचराइजेशन। आज हम इससे कितना फायदा उठा रहे हैं, मिनिचराइजेशन से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन पूछा फिर ये मच्छर जहन में कैसे आया? तो कहने लगे सूरह बकरा की 26वीं आयत पढ़ो। सूरह मुबारक बकरा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़ा, ये आयत है कि अल्लाह ताला किसी से मजाक नहीं करता, तुम्हें मच्छर की मिसाल दे रहा। जब आयत नाजिल हुई, इंसानी जहन इतना डेवलप नहीं हुआ, इतना ज्यादा और जो उरूज में नहीं था, इंसानी जहन समझ नहीं पाया। बहुत सारे लोग कह रहे थे या रसूल अल्लाह ये आयत समझ नहीं आ रही, तो अल्लाह के हबीब ने कहा था इस आयत को समझने के लिए नस्लें चाहिए, आएंगे लोग इन आयत को समझेंगे, इस कुरान को समझेंगे, इन कुरान से निकालेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये शर्त नहीं रखी कि भाई कलमा को होगे तो मैं दूंगा उसे, नहीं। खुदा ने कहा साहिबान उलिल अलबाब, साहिबान अक्ल व फहम आए, उनके लिए कुरान में निशानियां, उनके लिए कुरान में निशानियां हैं। सूरह रहमान कह रही है दो दरिया आपस में चल रहे हैं, मिलते नहीं है। पढ़ा कुरान में, जाके नॉर्थ अमेरिका में ढूंढ भी लिया, चल रहे हैं सब, ढूंढ भी लिया, नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है दो दरिया, दो समंदर एक साथ चल रहे हैं, मिलते नहीं है। अच्छा उसकी भी बड़ी हिकमत है, मैं अभी सारी साइंस नहीं पढ़ रहा आपकी खिदमत में, लेकिन तवज्जो सुने, वो जो दो माहिरीन कहते हैं वो जो दो चल रहे हैं आपस में, क्यों चल रहे हैं, क्या हिकमत है? उन दोनों के रगड़ने से ऑक्सीजन पैदा हो रही है। उन दोनों के पानी, जो दो पानी, एक गर्म एक ठंडा है, आपस में चल रहे हैं, मिलते नहीं है, उनके रगड़ने से ऑक्सीजन पैदा होती है, हवा वगैरह ऑक्सीजन वगैरह बनती है, और वो यूरोप के साहिल तक आती है। माहिरीन के बकौल कि अगर वो दो दरिया, दो समंदर ना चले, ऑक्सीजन पैदा ना हो, तो बर्रे आजम यूरोप पे ऑक्सीजन नहीं आएगी और पूरा बर्रे आजम यूरोप बगैर ऑक्सीजन के मर सकता है। फिर आगे आयत क्या कह रही है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ। झुटलाने से मुराद ये है कुरान की ना सुनना, कुरान की ना मानना, कुरान को ना समझना, ये भी झुटलाना ही है, ये भी झुटलाना है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमजान हमें तैयार करने वाला, रोजा हमारे वजूद में इरादा पैदा करने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, आदतों से निकालकर इरादे की जानिब लाने के लिए अल्लाह ने रोजा रखा। आदतों से निकलो, परवरदिगार मैं पूरे 11 महीने रोजाना खाता हूँ, दोपहर का भी खाता हूँ, खुदा ने कहा एक टाइम का छोड़ दो, आदत से छोड़ो। खाना भी एक आदत बन गया, जरूरत और चीज होती है, आदत और चीज होती है। जरूरत तो देखिए अब है ना, इंसान अगर फजर में खाए, सहरी करे और अफ्तार करे, 2 टाइम जिंदा रह सकता है? नहीं, खुदा ने दिखा दिया कि नहीं, ये चक्कर नहीं चलाओ 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। बाद ने तो 6 टाइम रखे हुए खाने के, बाद लोगों ने 4 टाइम, बाद ने 5 टाइम, तो खुदा ने दिखा दिया नहीं 2 टाइम भी खाओ तो जिंदा फजर में खाओ। अब मेरा मकसद ये नहीं है अभी नहीं छोड़िएगा, अभी कभी आज से शुरू नहीं करेगा, बस जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया उसी दिन से शुरू करें, यानी आगे पीछे ना हो। पहले यकम रमजान से रोजा वाजिब है तो वाजिब रोजे रखना सब पे वाजिब है, सिवाय शरई मसला जो है कि सिर्फ उनके जो सफर में है या जो बीमार है, जो वाकई बीमार है, बीमार बनना नहीं है, वाकई अगर बीमार है तो रोजा छूट सकता है, वरना सबने रखना है, सब पे वाजिब है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये रोजा ऐसा नहीं है कि वजूद इंसानी को खत्म करेगा, वजूद इंसानी को मोमिन बना देगा हमारे वजूद के अंदर। देखिए आदतों से निकाल के इरादे। मैं अगर और आसान मिसाल दूं जवानों के लिए, एक होता है ऑटो, एक होता है मैनुअल। ऑटो मैनुअल, ये बिजली के बटन लगे हुए हैं, सारे स्विच लगे हुए हैं बिजली के, इलेक्ट्रिक के। ये ऑटो नहीं है, ये मैनुअल है। इसके लिए आप उठेंगे, इरादा करेंगे, वहां तक जाएंगे, स्विच को खोलेंगे तो लाइट जलेगी। लेकिन अब ऑटो भी आ गई है, ऑटो भी है।
اچھا چلیں یہ ٹیکنالوجی اس کی میں نفی نہیں کر رہا، کبھی کوئی یہ سمجھے کہ آپ ٹیکنالوجی کی، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کریں یوز، لیکن انسان وجود انسانی آٹو نہ بنے. آٹو گاڑیاں چلائیں، کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے، حرام نہیں ہے چلائیں، کبھی یہ سمجھے نہیں، آٹو گاڑیاں چلائیں، آٹو چیزیں استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے وجود کو آٹو میں نہ لگائیں کہ بس جی میں روٹین کی طرح کر رہا ہوں ایک چیز، روٹین نہیں. روٹین سے نکالنے کے لیے ماہ رمضان آ رہا ہے کہ نکلو روٹین سے، تم روٹین میں بڑے پھنس گئے ہو، اب روٹین سے نکلو، ذرا ارادے کی جانب آؤ، ارادتاً کوئی کام کرو. تمہارے گھر کے اندر فریج میں حلال مال سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اپنے رب کے حکم پر حلال بھی چھوڑ دو. فجر سے لے کر مغرب تک حلال بھی نہیں کھانا، حلال کھانا بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر ارادہ مضبوط کرنا. جب تمہارے اندر ارادہ آ جائے گا تو پھر تم دنیا پہ ترقی کر سکتے ہو. مسلمان دنیا پہ چھا سکتا ہے لیکن ارادہ تو ہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اچھا اکثریت کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں بتا دیا. مولا علی کہتے ہیں بعض لوگوں کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. یعنی روزہ خالی اس کا نام نہیں کہ صرف میں بھوکا پیاسا رہ لیا بس نہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے وجود کی تربیت، یعنی تمہارے اندر ارادہ مضبوط ہو، تم قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، اپنے وجود کو قرآن نافذ کرو. بس عزیزان روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، یہ مجلس عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ عادت نہیں، عبادت. نماز بھی عادت نہیں بنائے، عبادت. عبادت کیونکہ عبادت ہی انسان کو خدا تک پہنچا، عبادت پہنچاتی. آ کر دیکھیں عبادت انسان کو انسان بناتی. اور جب انسان کی انسانیت مرنے لگے، جب انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، یہ انسان جب اپنا مقام نہیں پہچانتا جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے تو پھر نواسۂ رسول کو قتل کر دیا. یہ انسان ہے نا جانور سے بھی بدتر ہو گیا. ایک طرف کربلا میں دیکھیں دو طرح کے انسان ہیں. ایک لشکر حسین ابن علی میں ہے انسان، اور ایک ادھر عمر سعد کے لشکر. میں ان کو انسان نہیں کہوں گا، تو انسانیت سے گر گئے. لشکر یزید، لشکر عمر سعد، تو انسانیت سے گر چکا تھا، جانوروں سے بھی بدتر تھے. جبھی تو اتنا ظلم کیا آل رسول. اور آپ دیکھ لیں جب انسان اپنی انسانیت سے گرتا تو پھر وہ ظلم کی اتنی انتہا کرتا ہے. کربلا کا تذکرہ ہو نا تو یاد کیا کریں آج کے ظلم کو، یاد کریں فلسطین کو بھی یاد رکھیں، ان مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں جن پر آج ظلم و ستم ہو رہا. کیونکہ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنے دور کے مظلوم کا ساتھ دو، اپنے دور کے ظالم کے خلاف ہو. ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ظالم ظالم ہوتا. ظالم تمہارا سگا بھائی بھی ہو، اللہ علی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی. مظلوم تمہارے فرقے کا بھی نہ ہو، مظلوم تمہاری قوم کا بھی نہ ہو، پھر بھی مظلوم کا ساتھ. کیونکہ مظلوم یہ ہے انسانیت، یہ ہے اسلام. کتنا خوبصورت مکتب ہے. بس عزیزان محترم انسان جب اپنی انسانیت سے گرا تو نواسۂ رسول کو قتل کر دیا. 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، 18 سال کے جوان کو بھی نہیں چھوڑا. اور حد ہو گئی، نبی کی نواسیوں کی ردائیں بھی نہیں چھوڑی. اجرکم اللہ. بس 2 جملے مصائب میں سنے، ہو گئی گفتگو تمام. امام حسین عصر عاشور خیمے میں آئے. کس کے خیمے میں آئے؟ اپنی بہن جناب زینب کے خیمے میں. بس عزادارو گریہ کیجئے گا جناب زہرا کو فرصت دیں، میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا. امام حسین کی رخصت کے 2 جملے پڑھوں گا. امام حسین جب سب شہید ہو چکے، اقربا بھی شہید ہو چکے، انصار بھی شہید ہو چکے، اصحاب بھی شہید ہو چکے، بیٹے بھی شہید ہو چکے، بھتیجے بھی شہید ہو چکے، بھانجے بھی. تو امام حسین آخر میں جب مقتل کی جانب جانے لگے تو آخر میں تمام بیویوں سے جب ملاقات کر لی، آخر میں بہن کے خیمے میں حضرت زینب کے خیمے میں اور آ کے کہتے ہیں بہن وہ کرتا نکالو جو اماں زہرا نے دیا تھا. اجرکم اللہ. بس 2 جملے سنے. جناب زینب نے وہ کرتا دیا، امام حسین نے وہ زیب تن کیا، آگے بڑھے. جب آگے بڑھنے لگے نا
نبی کی نواسی پیچھے پیچھے آنے لگی. امام حسین رک گئے, کہنے لگے بہن کیا بات ہے, کیا اور کوئی بات ہے؟ کہا نہیں بھیا, بس ماتھے کا بوسہ لینا چاہتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سیدہ آپ سے راضی ہو, بس 2 جملے سنیے گا. کہا بھائی, کہا بھیا ماتھے کا بوسہ لینا ہے. عزادارو رو رہی تھی علی کی بیٹی, روتے روتے ماتھے کا بوسہ لیا. کہتی ہے بھیا یہ بوسہ نانا رسول اللہ کی طرف سے. دائیں رخسار کا بوسہ لیا. کہتی ہے بھیا یہ بوسہ بابا علی کی طرف سے. بائیں رخسار کا بوسہ لیا. کہتی ہے ماں جایا فاطمہ کے بیٹے یہ بوسہ اما زہرا کی طرف سے. آخری جملے سننا زدارو, گریا کر لینا, آخری جملہ ہے سننا زدارو. ابھی تک تو زینب رو رہی تھی, حسین دلاسا دے رہے تھے, لیکن عزادارو سننا, زینب نے ایک ایسا بوسہ لیا, نبی کا نواسا رونے لگا, حسین رونے لگے. حسین رو کے کہتے ہیں بہن یہ گلہ میں بوسہ کس کی طرف سے؟ کہتی ہے بھیا یہ بوسہ غریب زینب کی طرف سے, یہ بوسہ اسیر زینب کی طرف سے, یہ بوسہ پیاسی زینب کی طرف سے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا أی منقلب. پروردگارہ ہمارے اس مجلس اعظم میں آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, حاضرین کی شرع حاجات کو مستجاب فرما. پروردگارہ مرحوم محمد شفیق یار خان جن کی سارے ثواب کے لیے مجلس ہے, پروردگارہ مرحوم کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, مرحوم کی قبر کو نور محمد والے محمد سے منور فرما, مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, مرحوم کو شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما. خدایا ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما. پروردگارہ تمام ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما, مظلومین کو شجاعت, استقامت اور کامیابی عطا فرما. خدایا مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما, پاکستان سے خیانت کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما. پروردگارہ امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے مرحوم محمد شفیق یار خان, ابن محمد عزیز یار خان اور حاضرین کے تمام مرحومین و شہدائے اسلام کے لیے سبحان اللہ. بسم اللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات, تعب بيننا وبينهم بالخير إنك على كل شيء قدير برحمتك